اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، علم، محنت اور اخلاق کے چینل سے سلسلہ وار مضمون کہ سب سے بڑا دھوکہ مذہب کے نام پر دیا گیا بیان کیا جا رہا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، تھے سب لوگ ایک دین پر، ایک امت پر، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی اولاد، خود حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ انسان اور نبی تھے اور ہدایت پر تھے۔ ان کی ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے چلی آ رہی تھی، تو اس کے ساتھ اضافی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے نبی، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے اس پس منظر میں ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، تو وہاں جو میری ہدایت آئے اس پر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو وہ سلسلہ نبیوں کا، مبشرین اور منذرین، اور پھر ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتاب حق کے ساتھ بھیجی۔ ہر نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صحیفے دیے، جو کتاب دی، وہ کتاب اور صحیفے ہدایت کے لیے دی ہے۔ حق کے ساتھ بھیجی۔ انزل معہم الکتاب بالحق، اس کتاب ہی کے ذریعے سے ہدایت ملتی تھی۔ بدقسمتی ذرا غور کیجئے، یہ ہوئی کہ 300 سال کے بعد یہی کتاب جو بالحق تھی، جس کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پہنچائی، صحابہ اکرام نے ہدایت پہنچائی، وہ کتاب 300 صدی کے بعد بالحق سے
بدل گئی. اس کے اندر بعد کے علماء کو معلوم ہوا تو پھر انہوں نے 668 آیات منسوخ کر دیں. گویا کہ پہلے حق نہیں تھا، اب حق آ گیا. قرآن حکیم کی 668 آیات منسوخ کی ہیں 378 ہجری کے بعد علماء نے. تو گویا کہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالحق نہ تھی، صحابہ کرام کے دور میں بالحق نہ تھی، بعد میں بالحق نہ تھی. جب انہوں نے آیات کو منسوخ کیا تو بالحق ہو گئی. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب بھی کتاب نازل فرماتے ہیں، انبیاء پر نازل فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا بالحق، بحق کے ساتھ. نبیوں کے پاس کتاب آئی ہے تو اس وقت حق پر تھی، انہیں حق کے ساتھ بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، کتاب حق پر تھی. تم نے 500 صدیوں کے بعد، 300 صدیوں کے بعد بدل دیا، منسوخ کر دیا 668 آیات، تو گمراہ ہو گئے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کتاب تو بھیجتا ہی اس لیے ہے، حق کے ساتھ بھیجتا ہے، تاکہ جن باتوں میں تمہارا باہمی اختلاف ہو ان کی وجہ سے، کتاب کی وجہ سے وہ اختلاف ختم ہو جائے. اس سے دیکھ لو کہ حق کیا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس کے اندر، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اختلاف جو کیا ہے وہ حق اور باطل کے سمجھنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ بغیم بینہم کی وجہ سے کیا. کتاب کو، قرآن حکیم ہی کی میں بات عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم میں علماء نے 668 آیات جو ہیں وہ منسوخ کی، اور آج بھی تمام مسالک کے علماء، جن میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، سب شامل ہیں، آج 5 آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں. گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ حق نہ تھی، اب 5 آیات جو منسوخ کر کے، ان کو نکال کر کے، تو اب حق ہو گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ ذلت و خواری ہے، گمراہی ہے، تفرقہ بازی ہے، تنزلی اور ادبار ہے. فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی. الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو لائے، جن باتوں میں لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ضابطوں اور قوانین کے تابع جو بھی قوانین اس نے بنائے ہیں ہدایت کے، ان کی روشنی میں جن لوگوں نے ہدایت کے لیے کوشش کی، یہدی الیہ من ینیب، جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یہدی الیہ من ینیب، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، یہ اس ضابطہ کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، قانون اسی کا ہے، اسی کے قانون کی تابع کہ جو چاہے گا ہدایت اسے ہی ملے گی. من یشاء، جسے چاہتا، ہمارے علماء نے ترجمہ غلط کر کے نوع انسانی کو بے ہمت بنا دیا، کم ہمت بنا دیا، نہیں، بے یقین اور بے عزم بنا دیا. حق یہی ہے
کہ تم ایک قدم بڑھاؤ، دوسرا قدم اٹھانے کی طاقت اللہ دیتا ہے. یہدی، کوشش تم کرو ہدایت حاصل کرنے کی. من ینیب، یہدی ہدایت وہ دیتا ہے. من ینیب، جو انابت کرتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں یہ جو ترجمہ ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، من جو یشاء چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر. یہ ترجمہ ہوا. آپ تاریخ کو دیکھیں، دور حاضر میں سب سے پرانی امت مسلمہ وہ ہے جسے آج کل ہم ہندو کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں وید ہے، اپنشد ہے، یہ کتابیں ہیں. ذرا ان کی کتابوں کو پڑھیں. برہمنوں نے کتابوں پر اجارہ داری بنا رکھی تھی، کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر چھوٹی ذات جو انہوں نے بنائی، اللہ نے کوئی چھوٹی ذات نہیں بنائی، شودر کمتر ذات کوئی نہیں ہے، سارے ہی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ایک باپ اور ایک ماں سے اور نطفے سے پیدا ہوئے ہیں. کسی کے پیدا ہونے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، سب برابر ہیں. تو برہمن صاحب اگر کہیں کو وید پڑھ رہے ہوں اور شودر راستے میں سے گزر رہا ہو اور اس کے کان میں برہمن صاحب کی وید پڑھنے کی آواز پڑ جائے تو اس کا کان میں سیسا پگلایا جاتا تھا. یہ تھا وہ ظلم جو ہندوستان میں جاری تھا، اور اس ظلم کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے علماء، پنڈت موجود تھے. طبقاتی نظام کی جس قدر گہری چھاپ ہندوستان میں ہے، دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے. یہ ظلم ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، لا فضل علی عربی ولا لعجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، تقوی کے بنا کے اوپر ہوگی. تو مولویوں نے اللہ کی کتابوں میں تفرقہ ڈالا بغیم بینہم کی وجہ سے، زدم زدہ کی وجہ سے، لہذا وہ ہندو بن گئے. تھے وہ بھی مسلمان. ان کی کتابوں کے اندر توحید ہے، سلامتی ہے، اثار ہے. وہی ہمارے پاس ہے، وہی یہودیت میں ہے، یعنی تورات میں ہے. لیکن یہودیوں نے یحرفون الکلمہ مواضعہ تعریف شروع کر دی. تو یہ ہے وہ ظلم جو مذہب کے نام پر ہوا ہے، کہ انہوں نے کہا جی ہم ہندو ہیں، ایک بالا تر ہے، ایک کم تر ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، اور پروپیگنڈا کرتے رہے کہ برہمن جو ہے وہ سر سے پیدا ہوا، دوسرا پاؤں جو ہے شودر پاؤں سے پیدا ہوئے. پروپیگنڈا کرتے رہے تقدیر ہے، تقدیر ہے، تقدیر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انہوں نے پہلے دن سے تقدیر بنا دی ہیں قسمتیں، لہذا اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں ذرا برابر بھی کسی شخص کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا کام ہو جائے، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. یہ بالکل غلط اور اسلام کا ان قرآن الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ہم تو ذرا برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ
انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کھاتے اللہ کے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کو یہی اللہ کی یہی یہ 100% غلط بات ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایک تہمت ہے، اور بلا وجہ ہم ان الفاظ کے ذریعے سے گناہ خرید لیتے ہیں۔ وہ بااختیار ہے، اس نے اپنے قوانین بنائے ہیں، اور اس کا قانون کیا ہے؟ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس کے لیے کوشش کرے گا وہی اس کو حاصل ہوگا، دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی قرآن حکیم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔